ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں کالز کر کے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ویڈیو کی صورت میں آڈیو سوالات آپ اس دیے گئے نمبر پر بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پروگرام میں آپ کے سوالات کو وہ بھی حصہ بنائیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں، اور اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جس نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کے لیے گھر ہے اس کا دیدار کرائے گا، اور وہ جنت میں اپنے گھر کو دیکھے گا۔ اس سے پتہ چلا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو درود اور ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور خاتمہ بالخیر بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سوال۔ میرا نام فہیم ہے اور میں کراچی سے ہوں اور لیاری سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مارنا جائز ہے؟ اس کا جواب اپنا ارشاد فرما دیجئے مجھے۔ جی، قبرستان میں کیڑے مکوڑے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کیڑے مکوڑے چاہے قبرستان میں ہو چاہے کسی اور مقام پر ہوں، تو انہیں اسی صورت میں مار سکتے ہیں جبکہ یہ تکلیف پہنچاتے ہوں، اذیت پہنچاتے ہوں۔ تو یہ جو قبرستان کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ عذاب قبر کی نشانیاں نہیں ہوتے کہ کسی کو اس طرح عذاب دیا جا رہا ہو۔ تو یوں بلا وجہ کسی بھی حشرات الارض میں سے کسی کیڑے مکوڑے کو مارنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جیسے وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور واقعی ایسے وہاں پہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں کہ جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو ایسوں کو قبرستان میں بھی مار سکتے ہیں، اور قبرستان کے علاوہ آپ اس کو گھر پر بھی مار سکتے ہیں کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ تو یوں قبرستان کے اندر جائیں، وہاں چونٹیاں ہوں یا مکوڑے وغیرہ ہوں تو اس کو دیکھے اور کوئی مار دے، تو یوں مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ اسے نہیں مار سکتے۔ گرچہ کہ قبر سے نکلے ہوں تو بھی آپ اس کو نہیں ماریں گے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی عذاب قبر کی نشانی ہو۔ حشرات الارض یہ ہر مقام پر ہوتے ہیں۔ قبر کے نعوذ باللہ اگر کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو یہ تو ہمیں نظر تھوڑی آئے گا، اور وہ پتہ نہیں کیڑے کیسے ہوں گے، سانپ بچھو کیسے ہوں گے، وہ تو ہم جانتے بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، حفاظت میں رکھے، اپنے رحمت کے اندر رکھے اللہ پاک۔ تو یہ مارنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ حدیث منع فرمایا ہے کہ کسی ذی روح کو نہ مارو، یعنی اس طرح حق طریقے سے ایسا نہ، سوائے ان صورتوں کی جہاں ویسے بھی اسلام نے کوئی اس طریقے سے جو جن جانوروں کو ذبح کرنے کی بھی اجازت دی ہے تو کوئی بلا وجہ نہیں، بلکہ وہاں پر وجہ جو ہوتی ہے یا تو انسان کا جو منفعت کا حصول ہوتا ہے، یعنی نفع انسان کو وہاں حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اجازت دی، جیسا کہ جانوروں کو، حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یا پھر تکلیف کو دور کرنا، جیسے بعض اوقات کتا پاگل ہو جاتا ہے، بلی پاگل ہو جاتی ہے تو اب وہ حملے کرتی، تو اب ایسے موقع پر اگر اسے نہیں مارا جائے گا، یہ بچھو ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو ان کو نہیں ماریں گے تو یہ تکلیف پہنچائیں گے، تو اس صورت میں ان کو مارنے کی یہ اجازت ہو جاتی ہے۔ چوہے گھروں میں، ہاں چوہے ہیں، اس طرح اور چیزیں ہیں، نیولے ہیں،
جو پریشان کرتے ہیں، تو ان کو مارنا یہ شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، گھروں میں بعض اوقات بہت زیادہ چیونٹیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ تو یعنی بظاہر تو دیکھیں چلتے پھرتے اس وقت تو نہیں، لیکن بچے بالخصوص جب سوتے ہیں یا خود آدمی سو رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ کراچی میں تو ایک کلچر ہے اور لوگ زمین پر، فرش پر یا بیڈ کے بغیر بھی سوتے ہیں، کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر وہ تکلیف دیتے ہیں، تو یوں اس طور پر کوئی پاؤڈر یا کوئی چھڑکاؤ کر کے دیکھیں، میں نے کہا نا، چونٹی اپنے دور آپ کر- سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، جیسے کاکروچ ہوتے ہیں، جی، دال بیگ ہوتے ہیں، تو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں بندے کو، یعنی وحشت ہوتی ہے بندے کو بعض اوقات ان چیزوں سے، خاص کر عورتوں کو وحشت ہوتی ہے اس سے، تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں کہ آپ ڈنڈا لے کے یا جھاڑو لے کے اس کو زور سے مارنا شروع کر دیں ان چیزوں کو، نہیں، بلکہ جیسے آپ نے حل بتایا کہ پاؤڈر ڈال دیں، کوئی اور اس طرح کا اسپرے کروا لیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بھاگ جائے، اور اس صورت میں اگر وہ مر بھی جاتی ہیں چوٹیاں وغیرہ، تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ بس جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سوالات بھی کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم شامل وہ کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں قضا نماز بھی اسی طرح پڑھنی ہوگی ترتیب سے جس طرح ادا نماز پڑھی جاتی ہے؟ ترتیب میں یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص اگر صاحب ترتیب ہے کہ اس کی 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو اس سے ترتیب ساقط ہو جائے گی، یعنی اب یہ ضروری نہیں ہوگا کہ پہلے وہ فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، یہ لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ 5 سے زیادہ؟ جی، تو اگر ایسا ہے تو ترتیب ضروری نہیں ہے، لیکن اگر 5 یا اس سے کم ہے تو پھر اس صورت میں بندے پر لازم ہوگا کہ وہ ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طریقے سے اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ صاحب ترتیب کا معاملہ الگ ہے، اور جو صاحب ترتیب نہ ہو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ نارمل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کی کئی نمازیں قضا ہوتی ہیں، اور یا بالغ تو ہو گیا کوئی 12 سال، 13 سال، 15 سال، لیکن نماز شروع 21 سال کے بعد کی ہے، جوانی میں کی ہیں، کچھ اور عمر ادھیڑ عمر میں کی ہیں، تو اب ایسوں کے اوپر تو بہت سی قضائیں نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا کریں؟ نہیں، تو یہ پڑھنی تو ہے، لازمی سی بات ہے، لیکن ان کے اوپر ترتیب لازم نہیں ہوگی۔ صحیح۔ یعنی اب یہ چاہیں تو ساری فجر پہلے ایک ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ساری ظہر ایک ساتھ پڑھ لیں، ساری عصر ایک ساتھ پڑھ لیں، یہ بھی اجازت ہے، اور یوں بھی اجازت ہے کہ پہلے فجر پڑھیں، اسی دن ظہر پڑھ لی، اسی دن عصر پڑھ لی، اسی دن مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، وتر پڑھ لیے، تو یہ سارے اس انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ساتھ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح کی اسے اجازت ہے۔ جی سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے آغاز میں اپنی والدہ اور زوجہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوا۔ ہماری فلائٹ دوپہر 12 بجے کی تھی، تو میں نے سحری کر کے میری والدہ نے اور میری زوجہ نے روزہ رکھ لیا۔ جب ہم جہاز میں سوار ہوئے، اس میں ٹائم لگا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، تو ہم لوگوں نے پھر جہاز میں بیٹھ کے روزہ جو ہے توڑ دیا، کیونکہ ہم مسافر کی حیثیت سے تھے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچ گیا عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو میرے وہاں موجود جو میرے نگران تھے قافلے کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح روزہ نہیں توڑتے، اور اب آپ پہ کفارہ اور قضا جو ہے دونوں واجب ہوں گی۔ تو مفتی صاحب مجھے شرعی رہنمائی فراہم کریں اس سلسلے میں کہ کیا میری والدہ، میری زوجہ اور میں نے جو جہاز میں بیٹھنے کے بعد مسافر کی حیثیت سے اپنا روزہ توڑ دیا تھا، اس کا ہمیں کفارہ اور قضا دونوں ادا کرنا پڑے گا، یا ایسا کرنا ہمارے لیے مناسب؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، سوال تو یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ یہاں سوال سے پہلے ایک بات عرض کروں، جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ اپنے اوپر رکھ کے سوال نہ کیا کریں کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں اور ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ کہ اگر کوئی شخص عمرے پر جا رہا ہو اور اس نے اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوئے ایسا عمل کر دیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یوں کر کے آپ اس کو سوالات کر لیا کریں، نماز کے حوالے سے بھی رہتا ہو، زکوٰۃ کے حوالے سے رہتا ہو، تو کیونکہ اس میں پھر اپنے گناہ کے یا اپنی کسی بات کا اظہار نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھنا تمام ناظرین کو چاہیے۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ غلط کیا انہوں نے، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ ہے کہ جس کو مسافرت کی حالت میں، یعنی سفر کی حالت میں جس کا روزے کا وقت شروع ہوا ہو۔ آپ تو جس وقت مسافر ہوئے اس وقت روزہ کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور ابھی مسافر نہیں ہوئے تھے آپ، تو اس صورت میں آپ پر روزہ رکھنا ویسے ہی لازم تھا جو آپ رکھ چکے تھے۔ تو اس طرح آپ نے جو بلا عذر شرعی روزہ توڑا ہے، تو اس پر آپ کو گناہ ہوگا اور اس پر توبہ آپ کو کرنا ہوگی،
اور دوسرا اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں۔ نہیں، سفر کی حالت میں جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ یہاں چونکہ ایک جنایت قاصرہ کی صورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو روزہ ہے اس کی قضا تو لازمی کرنی ہے، لیکن کفارہ آپ کے اوپر، آپ کی اہلیہ اور آپ کی والدہ کے اوپر نہیں آئے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا اس صورت میں۔ اور یہاں یہ کہ جو بھائی ان کو وہاں ملے جنہوں نے کہا قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، تو ایسے لوگ انہوں نے بھی غلط کیا۔ ان لوگ جو مسائل خود بھی، اب ظاہر ہے یہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ ایک تو والدہ، ان کی والدہ کس عمر میں وہ تو نہیں ہے، لیکن عموماً ظاہر ہے 50 سے 55 یہ عمر ہوتی ہیں، جو جن کے بچے جوان ہو گئے تو ان کی ماؤں کی یہ عمر تقریباً ہوتی ہے، تو اب ان کو بھی 60 روزے بتائے ہوں گے، اسی طرح اہلیہ کو بتائے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ جو نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب علم نہیں ہے آپ کو اور آپ جو ہے وہ اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، جو دارالفتہ کی فیلڈ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اس طرح نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں، کوئی کنفرم مسئلہ، جو اصل کنفرم مسئلہ بھی وہ کہ جو سمپل سادہ ہو، ہاں بعض اوقات جس کو آپ اپنے طور پہ کنفرم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح، آپ نے تو اپنے طور پہ سمجھ لیا کہ یہ سمپل سا مسئلہ ہے، یہ وہی مسئلہ ہے جو پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا اور جی، مفتی جی، صاحب نے یوں بتایا جی، تھا، جی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو صورت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، بالکل اس کی سچویشن چینج ہوتی ہے، تو لہذا اس لیے یوں آپ اپنے طور پہ مسئلے بیان نہ کیا کریں، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بندہ بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے، تو مسئلہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتا رہے ہیں، آپ نمائندے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں، وہ آپ سے آپ کا مسئلہ، آپ کی رائے نہیں پوچھ رہا ہوتا، آپ کا جواب نہیں پوچھ رہا ہوتا، وہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب اس فیلڈ کے نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتا سکتے ہیں؟ صحیح، تو یا تو آپ باقاعدہ اس علم کو سیکھیں، باقاعدہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، پھر اس کے بعد اگر آپ کسی کو جواب دیتے ہیں تو یہ آپ کا جواب دینا ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ آپ سخت عذاب کے اندر اس کی وعیدیں ہیں، توبہ کرنا لازم ہوگا۔ ایک شخص نے اسی طرح کا مسئلہ آگے پوچھا کہ میں پہلے کچھ عرصہ روزے نہیں رکھے، کئی سال ہے کہ اس طرح توجہ نہیں، یا گرمیوں کے روزے جب تھے تو چھوڑتا رہا کام کاج کی وجہ سے دیگر۔ اب اس نے کسی سے کوئی اس طرح کی معلومات لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اتنی ٹینشن میں، اچھا اس نے اس سے پوچھا 60 کیوں رکھوں گا؟ کہا کہ جو روزہ رکھ کر توڑ دے، جب اس کے لیے 60 ہیں تو جو سرے سے رکھے نہیں تو اس کے لیے تو زیادہ درجہ والا 60 ہونے چاہیے۔ اب وہ آدمی بہت ہی ٹینشن میں کہ اگر میں 60 ایک ایک روزے کو کروں بھی تو کتنی اس کی کفارے لازم آ جائیں گے۔ تو اتفاق سے ملاقات ہوئی، اس نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا تو بتایا ان کو کہ آپ کی جو قضا ہیں تو بلا عذر جو کیے گئے ظاہر ہے گناہ گار ہوئے، توبہ کریں، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہی ہے، اس پہ 60 والا کفارہ نہیں ہے۔ تو ایسے ناظرین کرام کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے مسائل یہ بیان کر بھی دیتے ہیں، تو وہ معاملہ وہی جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں جرت والا معاملہ ہے، بے باکی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض وقت ہو سکتا ہے آپ کے غلط بتانے کی وجہ سے وہ جو قضا کرنا بھی چاہ رہا ہوگا وہ بھی نہ کرے، وہ بھی اس کے ذمے اور وہ اسی طرح رہ جائیں۔ تو دارالفتہ سنت کا یہ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، تو دارالفتہ سنت کے نمبر کو اپنے پاس رکھیں اور اس نمبر کو آپ دے دیا کریں کہ جہاں پہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں دارالفتہ سنت کی برانچ ہے تو آپ وہیں رابطہ کروا دیں، ورنہ یہ نمبر ایک سمپل سادہ ہے اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیں گے کہ اس نمبر پر اپنی یہ رہنمائی حاصل کر لیں، تو امید ہے انشاءاللہ ان کو درست طریقے سے وہ رہنمائی بھی ہو جائے گی اور ہماری طرف سے بھی ایک ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور آپ نے گویا کہ نیکی کی دعوت ہی دی ہے جو ان کو علماء دین مفتیان کرام کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے، تو اسے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ مزید سوال؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا جناب، احرام کی حالت میں منہ صاف کر سکتے ہیں ٹیشو وغیرہ؟ جی جناب، جو کپڑا ٹشو، وغیرہ کپڑا، جی کپڑا وغیرہ ہے اس سے چہرے کو چھپانے کی احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے، تو کئی ایک علماء یہ ٹشو پیپر بھی استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، تو احتیاط برتنی چاہیے اس میں کہ احرام کی حالت کے اندر اسے یوز نہ کریں، اور منہ صاف کرنا بھی ہو تو ہاتھ کے ذریعے سے آپ صاف کر لیں، اور کپڑا ٹشو وغیرہ آپ کے پاس ہے تو پھر بعد میں اس سے جو ہاتھ پہ پسینہ وغیرہ لگا ہے وہ آپ اس کو صاف کر لیں۔ تو احرام کی حالت میں
حدیث پاک کے اندر چہرہ چھپانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کپڑے اور ایسی چیزوں سے کہ جن سے عام طور پر چہرہ چھپا لیا جاتا ہے، جس کو چہرہ چھپانا کہتے ہیں محتاط چیزوں کے ذریعے، تو اس سے چہرہ چھپانے سے منع کیا گیا، لہذا حتی الامکان اس سے گریز ہی کرنا ہوگا۔ کپڑے سے تو آپ کسی صورت بھی چہرے کو چھپا ہی نہیں سکتے، اور بعض صورتوں میں اس میں کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر نزلہ زکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دور سے ٹشو رکھ کے اس سے جو سنک لے، یعنی سیدھا اپنے ہاتھ سے صاف کرے، پھر ہاتھ سے ٹیشو صاف کر جی لے؟ کر سکتا ہے، یہی اسی طرح ہے کہ کر سکتا ہے۔ ان کو انداز اختیار کرے۔ اچھا نارمل اگر جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، اسی طرح احرام کی حالت میں بھی جو دعا مانگ رہے تو ہم یہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی جو چیزیں محتاط طور پہ جن سے چہرہ چھپایا جاتا ہے وہ اس کے اندر آئیں گی۔ جیسے نقاب ہوتا ہے عورتوں کا، تو یا جو ہے وہ کوئی کاپی وغیرہ کے ذریعے چہرہ چھپا لیا، جس کو چہرہ چھپانا کہتے ہیں، یعنی جو لگے جلد پہ؟ جی جی، تو ہاتھ کے ذریعے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا کے بعد ماسک تو چہرہ چھپانے کے لیے ہوا، ممانعت ہوگی، تو یہ تو آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ کے ذریعے اگر چہرہ چھپایا بھی گیا تو عام طور پہ معتاد انداز میں عادتاً اس کے ذریعے سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا، تو یوں ہاتھ رکھنے کے اندر حرج نہیں ہے۔ ہاتھ رکھنے میں حرج نہیں۔ جی جی، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر مرد ناپاکی کی حالت میں ہو تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا کھانا کھا سکتا ہے؟ اگر کھا سکتا ہے تو کیسے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تو ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے، سوائے وہ صورتیں اور آیتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے معنی پر مشتمل ہیں، ان میں حمد و ثنا کی نیت سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے مرد کی بات کی ہے، جنبی ہونے کی بات کی ہے، تو مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فوری طور پہ غسل کر سکتا ہے، تو غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد قرآن کی آیات وغیرہ جو پڑھنی ہو اسے وہ پڑھ لے۔ اور دوسرا رہا کھانے کا مسئلہ، تو جو جنابت کی حالت میں ہو، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو، تو اس کو کھانا پینا یہ جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بندہ غسل کر لے، غسل کر لے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا وضو کر لے، وضو نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے ہاتھوں کو دھوئے اچھی طریقے سے، اور جو کلی ہے وہ اچھی طریقے سے کر لے، پھر اس کے بعد وہ کھا پی لے، تو اس کا کھانا پینا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جتنی جلدی بندے کے لیے ممکن ہوا کرے تو وہ غسل کر لیا کرے، اس کے اندر تاخیر نہ کیا کرے۔ اور اگر غسل کرنے میں اتنی تاخیر کی کہ جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی نعوذ باللہ، یا جماعت جو واجب تھی وہ چھوٹ گئی، تو پھر آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور اس کے اوپر پھر وعیدیں بھی ہیں، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ تو بہرحال اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ فوری طور پر غسل نہیں کر سکتے، مثلا ٹھنڈک بہت زیادہ ہے اور پانی گرم نہیں ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، تو پھر اس صورت میں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں اور کلی اچھی طریقے سے کرنے کے بعد پھر کھا پی لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی تاخیر کتنی تاخیر کر سکتی ہیں اور کتنی نہیں غسل کے؟ دیکھیں خواتین کے لیے تو اگر تو جو ان کے مخصوص ایام ہیں اس کی وجہ سے ناپاکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو جب تک پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو مقرر ہے ان کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہے، تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ کوشش یہی کریں کہ فوری طور پر غسل کر لیں۔ لیکن اگر غسل نہیں کیا تو فوری طور پر ہم ان پر لازم نہیں قرار دیتے کہ غسل کرنا ضروری ہو، البتہ اگر غسل کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے نماز نکل جائے گی، یعنی اتنا موخر کیا کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اتنا تاخیر کر دینا کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، یہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تو بہرحال عورت کو بھی غسل یہ کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کا احکامات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جانور بیمار تھا، اب اس کو ذبح کیا اور تھوڑا سا خون نکلا، اور بظاہر اس نے کوئی حرکت بھی نہیں کی، اس ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ اصل یہاں پر یہ ہے کہ حرکت ویسے تو نشانی قرار دیا ہے فقہائے کرام نے اس کو، اور خون نکلنے میں بھی پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ زندوں کی طرح یا خون نکلا ہے یا کسی مردے کی طرح خون نکلا ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اصل اعتبار اس کا ہے کہ ذبح کرتے وقت اس کا زندہ ہونا معلوم ہو، کہ اگر وہ زندہ تھا اور پھر آپ نے اس کو ذبح کیا تو اگرچہ اس نے حرکت نہ کی ہو، تھوڑا سا خون نکلا ہو، لیکن شرعی طور پر آپ نے اسے ذبح کر لیا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بظاہر اس کا یہ یعنی زیادہ اچھل کود کرنا، یہ زندہ ہونا معلوم ہو، زندہ ہونا معلوم ہو۔ فقہائے کرام نے نشانیاں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے،
کہ بال کھڑے ہو جانا، پاؤں کے سمیٹنا، پھیلانا، آنکھیں بند کر لینا، کھول لینا، یہ ساری نشانیاں مختلف انداز کی بیان کی ہیں، لیکن آخر میں یہی فرمایا کہ اصل یہی چیز ہے کہ اس کی حیات یہ معلوم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے مواقع پر کچھ خواتین ہوتی ہیں ایسی کہ جو انہوں نے پرات لکھا ہے، تو پرات یعنی جس میں تھال کہہ رہے ہیں، آٹا گونتے ہیں، یہاں بھی پرات ہی کہتے ہیں نا اس کو، پنجابی میں تو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی پرات بھی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ وہ اس میں گانے گاتی ہیں اور اس کو بجاتی ہیں، اس پرات کو بجانا، اور اس کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں، کوئی اس میں عشقیہ فسقیہ اشعار بھی نہیں ہوتے، تو یہ پرات بجانا اور ایسے کرنا کیا ہے؟ شادی کے مواقع پہ کچھ دن پہلے سے یہ خواتین شروع کر لیتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا نفس جواز، اشعار کے حوالے سے الگ چیز ہو جائے گی، اور یہ جو پرات بجانا ہے تو یہ عام طور پہ لوہے کی ہوتی ہے یا یہ ایلومینیم وغیرہ کی ہوتی ہیں، تو اس میں جھانجھ سی پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے تبھی تو اس کو وہ، تو جو شریعت نے دف بجانے کی اجازت دی وہ دف ہے دھپ کر کے یوں مارنے والا، بے ڈول جو آواز آتی ہے نا، بے ڈھول قسم کی جو آواز آتی ہے وہ یہاں پہ مراد ہوتی ہے، دھپ دھپ کی آواز۔ یہ باقاعدہ اس کو میوزیکل انداز میں موسیقی کے قواعد کے اوپر ترتیب سے اس طرح مارنا کہ ایک ردھم پیدا ہو جائے، اور گانے کی انہی کے مطابق، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو، دیکھیں اشعار اگر وہ جائز اشعار ہوتے ہیں تو ویسے تو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ جائز اشعار جس میں کوئی عشقیہ فسقیہ معاملہ نہ ہو، کسی مخصوص عورت کی اس کے اندر تعیین نہ ہو، اس کے اوصاف بیان نہ کیے جا رہے ہوں، لیکن جو حالات زمانہ سے واقف ہوتا ہے اسے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ معاملات اس پر نہیں رہتے، بلکہ یہ چیزیں بہت آگے بڑھتی ہیں اور طرح طرح کی خرافات وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اب کون سا ایسا گھرانہ ہوگا کہ جو اس طرح کا ستھرا ذہن رکھتا ہو اور اس میں اس طرح عورتیں جمع ہو کر جو ہے نا وہ صرف اتنا ہی کرتی ہوں؟ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس طریقے سے کوئی جمع ہو کے کرتے ہوں۔ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں وہ ان امور میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے نعت خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، جو شادی کی روٹین کی تقریبات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو جائز طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو اس کا ذہن رکھتے نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ پرات بجانا، تھال بجانا یہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو باقاعدہ پورا انتظام ان چیزوں کا کر کے پھر یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس لیے عام جو روٹین ہے اس کے مطابق اس کی بالکل شرعاً اجازت نہیں ہے۔ پھر عورتوں کا مجمع جھمگٹا جمع ہو کر پھر اور دیگر طرح کی خرافات یہ الگ سے پیدا ہوتی ہیں، اور مروجات جو دف کی صورتیں ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دف میں نے کہا نا، دف دیکھیں جو حدیث پاک میں جس کی اجازت دی نا، اس دور کے اندر دف ہوتا تھا کہ جو باقاعدہ یہ دھپ کی آواز آتی تھی، دھپ دھپ کی آواز ہوتی تھی جو ایک ہیبت پیدا کرتی تھی اور دل کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی تھی۔ باقی تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث طیبہ ہیں کہ معازف کو مٹانے کے لیے تو میں آیا ہوں، اور یہ تو آلات موسیقی ہیں جس کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ احرام میں موزے پہن سکتے ہیں؟ صحیح، مزید؟ بغیر عمرہ کیے صرف مدینہ منورہ میں حاضری دینا کیسا؟ جی، احرام میں موزے کا کیا حکم؟ عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ موزے جب وہ پہنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کا پاؤں کا جو اوپر کا تلا ہے وہ چھپ جائے گا، اور یہ چھپانے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، چمڑے کے ایسے موزے ہیں کہ جس کو آپ اوپر سے ایسا کاٹ لیں کہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے آپ کی وہ ظاہر رہتی ہے، تو حدیث میں اس کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ یوں کر کے پہن سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں موزے جو عام طور پہ پہننے کا سوال ہوتا ہے وہ کپڑے کے موزے ہوتے ہیں جس کو اس طریقے سے کاٹنا یہ ممکن بھی نہیں ہوتا، تو یوں یہ والے موزے پہننے کی احرام کی حالت میں مرد کو اجازت نہیں ہے، عورت چاہے تو پہن سکتی ہے۔ اچھا، جو ہمارے یہاں بھی دو طرح کے موزے یعنی چمڑے کے یا ریگزین کے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوتے ٹائپ کے لگ رہے ہوں یا جسے خصہ کہتے ہیں اس طور پہ، اس کو موجڑیاں بولتے ہیں، ہاں، وہ بیچ والا اس کا حصہ وہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ جو جس کو احرام میں جتنی ایڑی ابری ہوئی ظاہر کرنی ہے اس سے ظاہر ہو پاتی؟ دیکھیں یہ الگ الگ آتی ہیں اور بہت سارے اس کے قسمیں آتی ہیں جو ملتی بھی ہیں، قریب سے بھی ملتی ہیں، تو وہ کئی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل آگے کی طرف ہی ہوتی ہیں، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں عافیت یہی ہے کہ آپ بہت سے لوگ طرح طرح کی چپلیں ہمیں دکھاتے ہیں لا کے، بعض بہت زیادہ مجبور بھی ہوتے ہیں، میڈیکیٹڈ ان کی یہ چپلیں ہوتی ہیں، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے بعضوں کو، چلو ان کا معاملہ ایک الگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں
جو احرام کے اگر ہم زیادہ سے زیادہ ایام بھی لیتے ہیں نا جس میں پابندیاں ہوتی ہیں تو وہ 3 دن کی پابندیاں ہوتی ہیں. صحیح. عام طور پہ 8 9 10 8 9 10 کو یہ سارے معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ویسے ہی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور عمرے میں آپ جائیں تو وہ 12 گھنٹے یعنی سفر آپ اختیار کریں گے تو 12 15 20 گھنٹے کا جو ایک دفعہ ہوگا اسی میں آپ کو یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس میں حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ جو ہوائی چپلیں ہوتی ہیں صحیح وہ آپ اچھی کوالٹی کی لے لیں اور وہ آپ 4 5 6 7 لے لیں ساتھ, کیونکہ وہاں گم بھی ہوتی بانٹنی ہے کیا وہاں پہ؟ یعنی گم ہوتی رہتی ہے. اچھا گم ہوتی ہے, بہت زیادہ گم ہوتی ہے. ابھی تو گم ہوتی ہے تو وہاں مل بھی جاتی ہیں اتنی. چلے وہ تو بہرحال جائز نہیں ہے اٹھانا, یوں نہیں. لیکن اب یہ جو چپلیں ہیں آپ قیمتی چپلیں لیتے ہیں, اب یہ سنبھالنا آپ کے لیے اور اس کو دھیان رکھنا, اور پھر جب گم ہوں گی تو پھر آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ یہ 10,000 کی چپل چلی گئی, 12,000 کی چپل چلی گئی. اب وہ آپ نے جو چپل لی ہے وہ 500 600 کی 1000 کی اچھی سے اچھی مل جائے گی, وہ آپ لیں اور وہ استعمال کریں آپ. تو انشاءاللہ 3 4 دن حد میں 3 دن کی تکلیف ہوگی آپ کو, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فائدہ ہی دے گا. سوائے یہ کہ بعض مجبور ہوتے ہیں, ٹھیک, ان کے طلبوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ میڈیکلی پرابلمز ہوتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں, تو وہ پھر کسی عالم دین کو دکھا کے مفتی اسلام کو دکھا کر پھر اس کو یعنی ابری ہوئی ہڈی کا وہ بھی خیال رکھیں گے, لازمی رکھیں گے اس چیز کا وہ بھی خیال. یعنی احرام کی حالت میں احرام کا خلاف کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر عذر کی صورت میں اس کا خلاف کریں گے بھی تو کفارہ تو پھر بھی آئے گا, بس گناہ گار نہیں ہوں گے. اچھا, ہاں, کفارے کے اندر تخفیفات آ جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ سہولت مل جاتی ہے, لیکن کفارہ لازم آئے گا. صرف اتنا ہوگا کہ عذر ہے, مجبوری ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے, بغیر عذر کے کیا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا ساتھ. صحیح. اچھا, یہ بغیر عمرہ کیے مدینہ شریف جانے والے یہ کہہ رہے ہیں جاتے ہیں بہت سارے ڈائریکٹ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال دیکھیں جس طرح مکہ مکرمہ کوئی جاتا ہے اور عمرہ ادا کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب حج ادا کرتا ہے تو پھر تو اس صورت میں جو مدینہ منورہ کی زیارت ہے اس کو قریب واجب کہا گیا ہے, تو وہاں جانا چاہیے, حاضری دینے کو لازمی یعنی قریب واجب کے حکم دیا گیا کہ جائے بندہ مدینہ منورہ. لیکن ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ ایک وہ شہر مقدس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف, تو مکہ مکرمہ سے یہ خطاب کرتے ہوئے فرمائے کہ تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ محبوب کر دیا گیا. لیکن مکے کی عظمتیں, مکے کی شان بہت بلند و بالا ہے, اور ظاہر ہے کہ یوں اگنور کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ مدینہ منورہ جائیں, اصل سفر ہمارا وہیں کا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے وہ اصل مقصود ہے. ہماری نہضت, ہمارا ارادہ, ہمارا عزم جو ہے وہ ساری اسی طرف ہو. لیکن بہرحال یوں نہ ہو کہ آپ بلا کسی عذر کے مکہ مکرمہ آئے نہیں, یوں نہ کریں. بلکہ ہاں اب بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, یوں مجبوری ہے کہ جیسے اسٹے ملتا ہے بعض اوقات کہ آپ کو اسٹے دیا گیا کہ 24 گھنٹے یا 20 گھنٹے کا اسٹے بعض اوقات ہوتا ہے, اس میں آپ یا تو مدینہ منورہ چلے جائیں یا پھر آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں. ہاں اس وقت آپ دیتے ہیں ترجیح مدینہ منورہ کو جانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ وہاں جائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں, یہی اولا ہے, یہی بہتر ہے کہ ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں. لیکن آپ کے پاس ایام ہیں, کئی ایام ہیں, تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی حاضری دیں, کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کریں, عمرہ ادا کریں, اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے لیے تشریف لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرے کے لیے تشریف لے کر آئے, تو وقتاً فوقتاً یہ اللہ سعادت دیتا ہے تو مکہ مکرمہ بھی جانا چاہیے. امیر اہل سنت کی دعائیں دونوں طرح کی آپ کو ملیں گی, اور علماء اہل سنت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے. تو یوں نہیں ہے, ہم مدینے کو مکے سے افضل مانتے ہیں, اور ہمارا جو اصلی مرکز ہے دونوں کے دونوں, لیکن ہمارے نزدیک وہ اولا ہے, وہ بڑھ کر ہے, مدینہ مکے سے بہتر ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو مکے کی اہمیت کم ہو. امیر السنت کے آپ کلام پڑھیں تو بکثرت مکہ مکرمہ کی حاضری کے حاضری کے جو ہے وہ کلام موجود ہیں, مکے کی شان و عظمت پر کلام موجود ہے, اور علماء کے بھی کلام موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور ہونا یہی چاہیے. اچھا, اس میں دنوں میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے کہ جیسے جاتے ہیں تو 2-3 دن یہاں ایک عمرہ شریف کر لیا, تو آپ کہتے ہیں یہاں جلالی کیفیات ہیں, رش ہے یا دیگر ہیں, مدینہ منورہ میں زیادہ ایام گزاریں, 15 دن 20 دن, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح, یعنی اگر آپ کو مکہ مکرمہ میں جیسے اس کی ہیبت ہے, حرم کے گناہ کا اندیشہ ہے,
یا جیسے ایک عاشق ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف کھنچتا ہے کہ جلدی بارگاہ رسالت کے اندر پہنچ جاؤں، تو آپ حاضری دے کے عمرہ کر کے یا حج ادا کر کے فوری مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے کہ جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزاریں یہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک. ناظرین کرام، حج کرنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے جب یہاں سے جاتے ہیں پہلے عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حج کے احرام اور پھر اس کی تیاری کرتے ہیں، تو قدم قدم پر یوں کہہ لیں کہ دینی شرعی مسائل وہ آپ کو درپیش ہوں گے. ان کی معلومات لینا، ان کے بارے میں پوچھنا، اور یا ایسی آپ ویڈیوز دیکھ کر یا کتابیں جیسے مقتۃ المدینہ سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کی آپ کی کتاب رفیق الحرمین، یہ بالکل اپنے ساتھ رکھیں. قدم قدم پر یہ آپ رہنمائی کرے گی. اور ظاہر کئی چیزیں جو ابھی جدید ہیں اور اس اعتبار سے بھی پوچھنا وہ آپ پر لازمی ہے. حج کے جو واجبات ہیں ان کے حوالے سے بھی بالکل آپ یہ کتاب بھی لے کے جائیں، مفتی علی اصغر صاحب کی، اور بڑی شاندار کتاب ہے جس میں حج کے واجبات باقاعدہ بیان کیے گئے اور بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا. اسی طرح مدنی چینل پر اس طرح کے کئی پروگرام وہ کیے جا رہے ہیں. بطور خاص مفتی علی اصغر صاحب آپ پروگرام فرماتے ہیں حج کے تربیتی حوالے سے اور حج کے مسائل کے اوپر. اسی طرح حاجی مولانا عبدالحبیب اتاری، ان کے بھی ایسی کئی ویڈیوز اور حج کے طریقے اور پریکٹیکل کر کے کئی چیزیں آسان فہم انداز میں بیان کی ہیں. ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوال جواب کے ایسے سیشن، مدنی مذاکرے وہ بھی موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ دارالتہ اہل سنت کی طرف سے ایک آپ کو یہ بھی سہولت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو یہ حج AI ایجنٹ، یہ نمبر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں. اور بالخصوص آپ کے جتنے بھی جاننے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کی فیملی میں سے جو جا رہے ہیں تو یہ نمبر آپ ان کو دیجئے. تو انشاءاللہ اس نمبر پر جو بھی آپ شرعی مسئلہ، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ آپ دن میں بھیجیں، آپ رات میں بھیجیں، آپ صبح بھیجیں، شام میں بھیجیں، آپ جب بھی چاہیں آپ بھیج دیں. اور چند ہی گھنٹوں بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا دینی شرعی جو مسئلہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا. ضرورتاً جو آپ کے درپیش مسائل ہیں حج کی معلومات کے حوالے سے تو وہ آپ مسائل اس پر پوچھ سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ بھی ماشاءاللہ فعال ہیں، اور کل دیکھا ہے اتوار کا دن بھی گزرا اور آپ نے ماشاءاللہ کئی شرعی سوالات جو حج کے حوالے سے تھے تو اس کے آپ نے جوابات بھی دیے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں یہ ایک اہم پیش رفت ہے الحمدللہ کہ یہ ایک جدید انداز میں اپلیکیشن بنا کے، سافٹ ویئر بنا کے کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کے حج کے مسائل کو حل کیا جائے. اس میں لکھا اگرچہ کہ 24 گھنٹے کا ہے، جی لیکن یہ 24 گھنٹے کا نہیں. جیسے ہی ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، ابھی بھی یہ ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر سوالات آئے ہوئے ہیں، جوابات بھی جا رہے ہیں. ہم کئی اسلامی بھائی اس کے اندر، کئی سینئرز جو ہے وہ مفتیان کرام، نائب مفتیان کرام، سینئر متخصصین سب اس کے اندر جوابات دے رہے ہیں. تو بعضوں کو تو جواب ہو سکتا ہے کہ ودن اے منٹ مل جاتا ہو، فوراً پہنچ جاتا ہو. بعضوں کا یہ کہ تھوڑی دیر لگ جاتی ہے. تو ہم نے حد رکھی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جواب پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ 24 منٹ میں آپ کو مل جائے. جی ہاں، تو 24 گھنٹے ہونا یہ لازم نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی ایک پیش رفت کی گئی ہے، تو آپ اس میں بالکل شامل ہو. لیکن دیکھیں ہوتا یہی ہمارے ساتھ ہمیشہ کا پرابلم ہے یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سروسز پرووائڈ کریں، لوگوں کو مہیا کریں، لیکن پھر لوگ جو ہے ان سہولیات میں ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب جیسے یہی سروس ہے تو اب اس میں لوگ اپنے دیگر مسائل بھی پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. دیگر بھی اور پھر کئی ایسے حج سے ہی متعلق ہیں لیکن وہ شروع سے ہی پورا حج بیان کر دیں، حج کا پورا طریقہ بیان کر دیں، سنتیں، واجبات، اندر جو مکروہات ہے وہ بیان کریں، پورے جو حرام کام ہے وہ بیان کریں. تو یوں ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اللہ کا شکر ایک تجربہ ہوا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس انداز میں جواب دینا ہے اور کہاں صرف ہم نے ریفرنس کوڈ کرنا ہے. تو یہ سب ہم الحمدللہ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے. سینئر ہمارے اسلامی بھائی اس کے اندر شامل ہیں، مفتیان کرام شامل ہیں، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد جس کا مسئلہ ہو، بالخصوص ایسا مسئلہ کہ جو خود لگتا ہے کہ اس کو فوری طور پر کیا جائے تو وہ فوری طور پر جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اس پر تو آپ بھیج سکتے ہیں سوالات، اور اس کے علاوہ بھی دارالتہ اہل سنت کا جو ایک نارمل نمبر ہے جس پر آپ کال کر کے، وہ چاہے آپ یہاں ہیں یا وہاں ہیں، تو ڈائریکٹ آپ ان اوقات کار پاکستان کے وقت کے مطابق اس نمبر پر بھی اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ کال کر کے بھی آپ اپنے شرعی و مسائل پوچھ سکتے ہیں. یہ دارالتہ اہل سنت کی ایک کوشش ہوتی ہے، حج کے دن ہو تو حج کے لیے ایک سروس کو شروع کی جائے،
قربانی کے ایام آتے ہیں تو باقاعدہ قربانی کے ایام میں وہ بھی سروس جس کے اوپر قربانی کے شرعی مسائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. حالانکہ ان دنوں میں دارالتحل سنت یہ چھٹیوں پر ہے، آف ہیں ان میں، لیکن پھر بھی الحمدللہ دارالتحل سنت کے مفتین کرام، علماء کرام وہ اس میں باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں اور اپنی اپنی ٹائمنگ میں وہ فون سروس سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر بھی رہے ہوتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ درست رہنمائی پہنچے اور اس انداز سے، آسان انداز سے ہم اپنے ان فرائض کو، واجبات کو ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیں، اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.